بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی کو بدل دینے والا وظیفہ سیدھے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو اور 100 بار صرف اس اسم کو پڑھ لو، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں مشکلات دور ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اسماء مبارک یا قہارو، جس کا مطلب ہے اے غلبہ دینے والے، اس کی فضیلت اور وظائف کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت اور خواص بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان دونوں روایات کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ اور ان دو حدیث کی روشنی میں اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ذکر کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا خواص ہیں۔ اب ہم اللہ کے اسماء مبارک یا قہارو، جس کا مطلب ہے اے غلبے والے، اس کے وظائف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء مبارک یا قہارو کے دو وظائف آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارک یا قہارو کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا دل معمور ہوگا، یعنی اس عمل کی برکت سے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کا جو دوسرا عمل ہے وہ جادو ٹونے آسیب کو ختم کرنے کے لیے مجرب عمل ہے۔ اگر کسی پر جادو ٹونا آسیب کے اثرات ہیں، یہ اسم چینی کی پلیٹ پر لکھ کر اس کو پلایا جائے تو انشاءاللہ فوراً آسیب کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر گھر میں آسیب یا موذی جانور ہوں تو اس کو روزانہ 11 روز تک 1100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیواروں پر چھڑکا جائے تو اس گھر سے آسیب کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی اسم کا ورد کرتے وقت آپ کے دل میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، تب ہی اس عمل کا، اس وظیفے کو کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں شک و شبہ ہو کہ مجھ پر کسی نے جادو کرائے ہوئے ہیں یا مجھ پر آسیب کا اثر ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اس اسماء مبارک کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کے دل سے یہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، مالی حالت میں بہتری کے لیے وظیفہ، گھر کی ماہانہ آمدن کم ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ بطور مجبوری بینک سے قرضہ لیا تھا، جس کی وجہ سے اور زیادہ مشکل میں پھنس چکا ہوں۔ والد صاحب جائیداد ہونے کے باوجود 1 روپے کی مدد نہیں کرتے۔ اس مشکل وقت سے نکلنے کا کوئی حل وظیفہ بتا دیجئے۔ مشکلات کے حل کے لیے مسنون عمل صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے ادا کرنے کا اہتمام کریں اور صلاۃ الحاجہ کی مسنون دعا پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے حل کا کوئی نہ کوئی سامان پیدا فرما دیں گے۔ بینک سے سودی قرضہ لیا ہے تو اس پر سچے دل سے توبہ و استغفار کیجئے، دیگر گناہوں سے بھی توبہ کیجئے۔ محترم ناظرین، عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایمان کی علامت ہے۔
پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کے لیے خاندانی نظام کا زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب ہونا انسانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کی شروعات شوہر اور بیوی کے ازواجی تعلق میل و محبت سے ہوتی ہے۔ رب العالمین نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی حد متعین فرمائی ہے اور بیوی کی بھی حد کا تعین کیا ہے۔ اگر دونوں اپنی حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزاریں تو بڑی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی فیملی جو اسلامی قوانین پر عمل کر کے خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں۔ میاں بیوی میں اعتماد کی کڑی جتنی مضبوط ہوگی، ایک دوسرے پر جس قدر اعتماد قائم رہے گا، اسی قدر خوشگوار اور پرسکون زندگی گزرے گی، اور اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ ترجمہ: مومن میں کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست